چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کون سی آیت تھی؟ آیت نمبر 86 ہے. ہاں چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. بیگم مائک آپ کا میوٹ کریے. بول کے تنگ ہو جاتا. مائک میوٹ کریے. وغیرہ نہیں میوٹ ہو. ہاں چلیے. جن کا ایکو آ گیا سر. ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. ہم فلیشز لگا دیے تھے وہاں پر ایک فلیش لگا کے ونسوق المجرمین پر ایک فلیش تھے الی جہنم پر ایک فلیش اور وردا پر ایک فلیش. کیا سر سر آئیے ذرا اور تھوڑا مائک قریب کر کے بولیے. جی اب آ رہی. ہاں آئیے مگر بہت سلو ہے. مجرمین الی جہنم وردا. یس سوگرا کے مائک کو کیا ہو گیا؟ اس پر مائک میوٹ کرو بھائی. ان کو آواز بھی نہیں آ رہی. یہ بشیر الدین یہ دو کائی کو کھلے ہوئے ہیں ابھی آپ کے. مبشر 14. ہاں چلیے. یہ نسخ المجرمین. جی ہم فلیشز لگا دیے تھے اب اسے اینالائسس کرنا ہے. جی وہاں سے اچھا نسوق المجرمین. نسوق کے معنی ہے پیاسے. مجرمین مجرم کی جمع ہے. پیاسے مجرمین کو جہنم کی طرف الی جہنم جہنم کی طرف وردا ہانکے جائیں گے. منسوخ کا میں نے کیا بتایا؟ کیسا منسوخ پیسے نہیں ہے. اب یہ اس میں کیا کیا ہے؟ تو ترجمے میں ایسی ہے پیاسے مجرمین. ہاں ترجمے میں ہے اور مجرموں کو دوزخ کی طرف ہانکیں گے اور پیاسا کو بریکٹ میں لکھا ہے. سر یہ ہمارا کام نہیں ہے. سوال جو ہے دیکھیے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ اس کا نسوخ کا نہیں ہوتا. ساقہ سوقہ اصل روٹ ورڈ ہے لیکن وہ ماضی میں ڈراپ ہو کے ساقہ روٹ ورڈ بن جاتا ہے. ساقہ کے معنی الگ ہوتے ہیں. وہ سقیہ کے معنوں میں نہیں ہوتے. ساقہ معنی جسٹ ٹو کسی چیز کو ہانکنا یا آگے بڑھانا. جیسے جانوروں کا بکریوں کا جو مندہ ہوتا ہے اس کو ہانکتے ہیں یا پھر جانوروں کا گایوں کا کسی کا جو بھی مندہ ہوتا ہے اس کو ہانکتے ہیں. تو ساقہ کے معنی ہانکنا. اور جو وہاں پر سعودی وغیرہ میں رہ کے آئے ان کو بھی معلوم ہوگا کہ سوق جو ہے بازار کو بھی کہتے ہیں. تو یہ نسوخ میں نہ کہیں ہاں فائل ہے. نسوخ ہم ہانکیں گے یا ہانک کے لائیں گے. وہ بھیڑ کی بھیڑ جو ہوگی جانوروں کو جیسے ہانکا جاتا ہے ویسا ہم ہانکیں گے. کس کو؟ اب تو یہاں پر یہ دو الفاظ میں کیا رشتہ ہے؟ نسوخوں میں کیا کیا چیزیں ہیں اور مجرمین کیا ہے؟ نون تو فائل ہو گیا.
به چلیے بہت اچھا، یہ جو ہے بالکل فعل فاعل منسوخ ہو گئے۔ اور یہ نون کون ہے؟ وہ پانچنے والے کون ہیں؟ سے مراد اللہ تعالیٰ۔ بس ختم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اوپر کی آیت میں جو ذکر تھا متقین کا تھا، یہاں پر پھر مجرمین کا ذکر ہے کہ وہ وقت کی شکل میں، عمر کی شکل میں آئیں گے، لیکن یہ جو مجرم ہیں ان کو ہاتھ کے لایا جائے گا۔ وہ اس کے بعد وہ دونوں کے الى جہنم، ابھی اس کو بات میں کریں گے۔ وردن پہلے وردن کیا ہے؟ آخر کیا مجرمین جہنم کی بات کیا ہے؟ جہنم وردا۔ اچھا وردا سے میرے کیسا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ لفظ اردو میں وارد ہونا، پہنچنا، قریب جانا۔ وارد وردا جو ہے اس کے معنی اس کے قریب پہنچیں گے، جس کے الہ جہنم ہم بعد میں پڑھ رہے ہیں۔ مجرمین کو ہانکیں گے یہاں تک کہ وہ قریب پہنچیں گے اس کے الہ جہنم، ہے نا۔ تو اب اس کے اندر ایک چیز اور آ جاتی ہے جو بریکٹ میں آپ نے پڑھا، یہ مفسرین کا خیال ہے کہ وہ پیاس کی حالت میں ہوں گے، ایسے جیسے جانوروں کو کسی چشمے کی طرف پھانکا جاتا ہے اور وہ وہاں پیاسے ہوتے ہیں اور چشمے سے پانی پیتے ہیں۔ وہ ترجمہ کرنے والے کا خیال ہے، اس کو بریکٹ میں رکھا گیا ہے، لیکن یہاں پر نسوخ کے معنی ہانکنے کے ہیں، مجرمین اس کا مفعول ہے۔ وردا کے معنی پہنچیں گے، ایسا ہانکیں گے کہ وہ پہنچ جائیں گے، وردن قریب ہو جائیں گے۔ وردن کا کیا مقام ہے یہاں پر؟ گرامیٹیکلی کیا مقام ہے، کچھ بتا سکتے ہیں آپ؟ مفعول نہیں، مفعول نہیں۔ وردن میں پھر مفعول اس وقت ہوگا جب کہ کام کا کوئی اثر اس کے اوپر ہوگا، تو وردن پہ کوئی وہاں پہنچنا جو ہے کام کا اثر نہیں ہوگا۔ اسم کا ہوگا جو زبر آیا ہے وہی اسمی ہے، لیکن اسم کئی کام کرتا ہے نا، اسم کا مقام کچھ اور ہوتے ہیں، کئی کام ہوتے ہیں۔ تو وردا کیا ہے؟ یہ اس کا حال ہے کہ اس حالت میں وہاں پر قریب پیاس کی حالت میں پہنچیں گے۔ اس کے بعد جار مجرور الی جہنم ہے کہ وہ جہنم تک پہنچیں گے۔ اب یہ پچھلی آیت سے کلیئر ہوا کہ متقین کو وقت کی شکل میں مہمانوں کی طرح لایا جائے گا، اور اس کے بعد جو مجرمین ہیں، جو کافر ہیں، جو اللہ پہ بلیو نہیں کرے، ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ ان کو ایسے جانوروں کو جیسے ہانکا جاتا ہے ویسا ان کو ہانکتے ہوئے ہم لے آئیں گے جہنم کی طرف، اس کے ٹھکانے پہ، اس کے ایج پہ جہاں جہنم ہو، اس کے بعد اس میں ان کو داخل کیا جائے گا، لیکن جہنم تک ان کو ہانکتے ہوئے لایا جائے گا۔ عزت کلیئر نہ ہو؟ ہاں، عزت آپ کے سمجھ آ گیا نا؟ تو پہلے جو اب اس میں آپ جب بھی آیت پڑھیں گے تو پورا اس کے اندر جو لہو ہے، فعل فاعل مفعول، اور پھر ایک اسم ہے، اسم تو جو ہے وہ بالکل بچکانے بات ہو جاتی ہے، مگر یہ تو اسم ہے تو اب سے معلوم ہو گیا کہ وہ جو ہے صرف صرف کی بات ہے، وردن اسم ہے، لیکن اب یہاں پر اس کا جو تعلق ہے، جو رشتہ دوسرے الفاظ سے مل کے بن رہا ہے، تو نحو بتائے گا کہ یہ حال ہے، یہ اسم حال ہے، اور یہ اسم مفعول بھی ہی ہے، اور یہ نسوخ فعل ہے، اس میں ایک اسم نہ ہے جو فاعل ہے۔ ہم ہانکیں گے مجرمین کو، الی جہنم متعلق ہے، نسوخ ہے کہ ان کو جہنم کی طرف۔ اور پوری آیت کلیئر ہو گئی کہ اور جو ہے جس کے معنی عطف کے معنی دو آیتوں کو جوڑنے والا ہوتا ہے،
اور ہمیشہ معنی کنیکشن کے بھی ہوتے ہیں لیکن ہمیشہ اور کے معنوں میں نہیں ہوتا. تو پہلی آیت جو تھی وہ یوم ناشر المتقین الی الرحمن وفدا والی، اس کے بعد اس کے بالکل اگینسٹ مختلف آیت ہے جس میں مجرمین کا ذکر ہے. وہ پیاسے جانوروں کی طرح، ڈکشنری میں آپ اس کو دیکھیں گے تو جانوروں کے پیاسے جن کو جیسے ہانکا جاتا ہے ویسے مجرمین کو ہانکا جائے گا. کہاں تک ہانکا جائے گا؟ جیسے وہ چشمے تک پہنچتے ہیں پانی پینے کے لیے، اسی طرح جہنم تک ان کو پہنچا دیا جائے گا. Is it clear? I think it's very clear. کسی کو اس پر کوئی سوال ہے؟ چلیے سیکنڈ ہے. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. یہاں پر سلیش لگائیں گے لا يملكون الشفاعة، اللہ پر ایک سلیش لگائیں گے، من اتخذ پر ایک سلیش، عند الرحمن پر ایک سلیش، عہدا پر ایک سلیش. اتخذ پہ ایک لگایا، عند الرحمن عہدا، عند الرحمن کے بعد بھی ایک لگا دو. چلیے سمجھ. لا یملکون، یملکون مضارع ہے، اس کا لا داخل ہوا ہے تو یہ نفی کے معنی دیتا ہے. لا یملکون کے معنی ہے کہ وہ کوئی سفارش نہیں کر سکے گا. سمجھ کے ترجمے میں سفارش نہیں کر سکے گا نہیں، ہم کو یملکون کے معنی نکالنا ہے. اس کے معنی کیا؟ سفارش نہیں کر سکے گا وغیرہ، ایسا ترجموں میں سمجھنے کے لیے کیا ہے. ملکہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ ہے ملکو. ملکو یا ملکو سے ایک مضارع بنا ہے یملکو، یملکو سے جمع بنا ملکو نہیں ہوتا. ملکہ، ملکہ طاقت رکھنا. مالک یوم الدین، مالک جو نکلا وہ ملکہ سے نکلا، روٹ ورڈ سے طاقت رکھنے والا. مالک بادشاہ، طاقت رکھنے والا. تو اس کے بعد اس کا مضارع بنا، اس سے یہ کون سا اسم نکلا؟ مستق. یملک یا مالکون، یعنی جو طاقت رکھتے ہیں. لا یملکون یہاں پر نیگیشن آ گیا، وہ کوئی طاقت نہیں رکھتے. لا یملکون. یہاں پر انگریزی میں ٹرانسلیشن بھی ہے، دے شل ناٹ ہیو دا پاور آف انٹرسیشن. کسی کے بارے میں اللہ میاں اس کو چھوڑ دیجئے، اس کو بچا لیجئے، کسی کو یہ طاقت نہیں ہوگی. اب یہ جو جملہ آ رہا ہے لا سے شروع ہو رہا ہے اور اس کے اندر ایک لفظ اللہ بھی ہے. تو اللہ کیا ہے؟ اللہ ہے ایکسپشنل کمپاؤنڈ. ویری گڈ. اس کو ایکسپشنل کمپاؤنڈ کہیں گے، یعنی اس میں استثنائی مرکب ہے. اب کوئی طاقت نہیں رکھ سکتا. اگر یہاں پر ہوتا تو پھر کسی کی بھی طاقت نہیں تھی. حالانکہ ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ ایون جہنم بھی سفارش کرے گی. ہر وہ زمین کا چپا جس پہ ہم سجدے کیے ہیں وہ بھی سفارش کرے گا. نماز سفارش کرے گی، روزہ سفارش کرے گا نیک بندوں کا اللہ سے. اور پھر سب سے بڑھ کے شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کی شفاعت کی درخواست کریں گے اللہ سے. لیکن کب؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے ہوں گے تو آپ سجدے میں چلے جائیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دریافت کریں گے کہ کیا چاہتے ہیں آپ اور کس لیے پریشان ہے. تو آپ کہیں گے امتی امتی امتی. اس وقت آپ سے کہا جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے مانگیے، آپ جو مانگیں گے عطا کیا جائے گا.
تو ساری تاریخ حدیث بھرے ہوئے ہیں کہ ہر نبی کو 3 دعاؤں کی گارنٹی دی گئی. تمام انبیاء نے تینوں دعائیں اس دنیا میں استعمال کر لی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا قیامت کے دن کے لیے اٹھا رکھی ہے، اور وہ ہے شفاعت امت. بہرحال یہاں پر اللہ آنے سے ایک بات واضح ہو گئی کہ لا یملکون الشفاعت. اس دن پہلے تو نگیٹ کیا گیا، جیسے کلمہ میں کیا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، تو اسی طرح لا یملکون الشفاعت. No one will have the power to intercede. کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہوگی کہ کسی کی سفارش کرے. اس کے بعد اللہ سے استثناء دیا جا رہا ہے، اللہ من اتخذ عہدا، جس کو ہم پڑھیں گے اللہ الرحمانی کو تھوڑا سا بھی بعد میں پڑھیں گے. اللہ سوائے اس کے، من اتخذ جس نے حاصل کر لی. کیا چیز حاصل کر لی؟ اجازت. ہاں، یہ عہد کے معنی ویری گڈ یہاں اجازت کے ہیں. عہد لینے کے معنی اجازت. اسی کو شفاعت کی طاقت نصیب ہوگی، شفاعت جس کو اجازت دی جائے گی. اللہ جہنم سے فرمائیں گے کہ اس کے بارے میں تو جہنم کہے گی کہ یا اللہ یہ آپ سے ہمیشہ میرے سے پناہ مانگتا تھا. چاہے وہ رمضان میں بھی بہت پڑھتا ہے، کیا دعا ہے وہ، اللہم حافظنا من النار، یا پھر حافظنا من النار، اور دوزخ سے ہم کو بچا. تو وہی ریفرنس دے گی. اسی طرح اللہ جب اجازت دیں گے تو زمین کے وہ چپے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بغیر اجازت کے کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. جہاں پر ہم سجدے کیے ہیں وہ کہے گا کہ اللہ میں گواہ ہوں کہ اس مقام پہ تیرا یہ بندہ سجدے کرتا تھا، تیرے سامنے سر ٹیکتا تھا، اس کو بخش دے. اسی طرح سے جس سے اللہ چاہیں گے شفاعت کروا لیں گے. صرف وہی شفاعت کر سکتا ہے جس کو اجازت ملے اللہ کی طرف سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی کہ مانگیے، جو مانگیں گے آج عطا کیا جائے گا. آپ کی ہر دعا، ہر خواہش پوری کی جائے گی. یہ یوم محشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے. اور ہر دعا کے بعد ایک لیپ کہتے ہیں، اس کو مثال کے طور پہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ اپنے دونوں ہاتھوں بھر کے مسلمانوں کو جنت میں داخل کر دیں گے. وہ اللہ کے ہاتھ ایک مثال ہے. ایک بڑا گروپ چلے جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن نہیں ہوں گے. پھر آپ سجدے میں جائیں گے، دعا کریں گے، پھر اللہ سے اجازت ملے گی کہ مانگیے، آپ جو مانگیں گے دیا جائے گا. تو بہت سارے امتی چلے جائیں گے، لیکن کچھ باقی رہ جائیں گے، اور وہ ان کے لیے آپ شفاعت کی درخواست نہیں کریں گے. وہ آ کے گلہ کریں گے کہ یا رسول اللہ آپ نے اتنوں کی شفاعت فرما دی، ہماری بھی شفاعت کروا دیجیے، کر دیجیے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تمہارے پاس اللہ کے احکام واضح آ گئے تھے، تم کو نماز کا حکم دیا جاتا تھا، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا تھا، حج کا حکم دیا گیا تھا، لیکن تم باوجود مال رکھنے کے، باوجود طاقت رکھنے کے نہ نماز پڑھتے تھے، نہ زکوٰۃ دیتے تھے، نہ دوسرے فرائض تھے جس کو تم ادا کرتے تھے. اس لیے میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا. جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان سب کی سفارش ہے کرنا دیں. اس لیے ایک آیت بیچ میں آ گئی، دونوں متقین کا ذکر کرنے کے بعد اور پھر مجرمین کا یا کافرین کا ذکر کرنے کے بعد کہ no one will have the power of شفا intercession. ذرا سمجھ میں عزت النساء، no one will have the power of شفاعت کی طاقت کسی میں نہیں ہوگی. اگر یہاں ہم رک جاتے ہیں تو پھر ہم کو مایوس ہو جانا پڑے گا کہ کوئی ہماری شفاعت نہیں کریں گے، بلکہ یہاں رک جاتے ہیں تو استغفر اللہ، ہم کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شاید ہماری سفارش نہیں کریں گے، شفاعت نہیں کریں گے. ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسے کلمہ لا الہ کہتے ہیں وہ کفریہ کلمہ ہے،
کہ کوئی الہ ہے ہی نہیں، لیکن وہ مکمل اسی وقت ہوگا الا اللہ کے سوائے اللہ کے ایک ہی الہ ہے وہ اللہ ہے۔ اسی طرح سے یہ جملہ بھی ہے اللہ کے بغیر یہ کبھی بھی پورا نہیں ہوگا، کوئی بھی شفاعت نہیں کرے گا، یقیناً شفاعت کروائی جائے گی، اس کو ریکمینڈ کروایا جائے گا، الا من اتخذ عہدا، جس نے اللہ کی اجازت پالی اس کے ذریعے اللہ کی شفاعت ہوگی۔ اب وہ عہدہ من اتخذ کے بارے میں عند الرحمن یہ جاننا ضرور ہے، متعلق سے اتخذ پھر کسی کا از اٹ کلیئر؟ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے اب عزت النساء؟ جی سمجھ میں آ گیا۔ ہاں، یہ جو آپ کے ترجمے میں ہے شفاعت نہیں کا کیا کچھ پڑھے تھے، کیا پڑھے تھے پھر پڑھیے لا یملکون شفاعتهم، کوئی سفارش کا اختیار نہ رکھے گا مگر جس نے رحمان کے پاس سے اجازت لی ہے۔ اب یہاں پر ایک ایک لفظ پڑھنے سے زیادہ صحیح سمجھ میں آیا یا ترجمہ پڑھنے سے سمجھ میں آ گیا؟ ترجمہ پڑھنے سے سمجھ میں آیا سر۔ آپ ترجمہ پڑھنے سے سمجھ میں آتا ہے یا یہاں پر ایک ایک لفظ کے معنی اور کنیکشن سے زیادہ سمجھ میں آتا ہے؟ کسی اور کے بعد قریشن میں انبیاء اور صلحاء سفارش کریں گے۔ ہاں، وہ جس سے اللہ چاہیں گے اسے پڑھتی یہ خاص بولی کیا بولنا ہے؟ میں یہ بول رہی تھی کہ وہ جو سفارش کا کیا ہوا؟ سفارش ہو، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ باقی حضرت ہاں تو یہاں پر قریشن میں لکھا ہے کہ وہ انبیاء و صلحاء اور اجازت خاص ہے ان کے ساتھ، سب کفار سے شفاعت نہ ہو۔ یا تو آپ فون سے بہت دور ہیں، آپ کی آواز بالکل باریک آ رہی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ سمجھ میں آ گیا تھا نا، اچھا سمجھا کہ چلیے ماشاء اللہ۔ چلیے اب ایک آخری آیت آپ کی ہے، مگر 135 ہو گئے اور تھوڑا انٹرنیٹ بھی ستایا، بیچ میں کوئی ہاسٹ ہو گیا تھا، اس سے مشکل ہوگی۔ خیر اب یہاں پر ہم روک دیتے ہیں، ابھی ایک آیت ہے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں۔ ان ٹماروز کلاس یہ جتنے مبتدی حضرات ہیں ان کے لیے بہت اہم ہوگی، بالکل بنیادی چیزیں گرامر کی آدھا گھنٹہ ہم کریں گے، اس کے بعد جتنا ٹائم بچا اس میں تھوڑا بہت ہسٹری آف اسلام کریں گے۔ بٹ دا فرسٹ ہاف این آور اور 40 minutes we will learn some very basic issues of grammar انشاءاللہ۔ اوکے، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب میوٹ کر لیجئے، ہمارا دونوں مائک آپ کے دونوں کھلے ہوئے ہیں، اس کو میوٹ کر لیجئے۔ ہمارا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ تعالیٰ جو سر کو تھوڑی سی ہمت طاقت سے عطا فرمائے، آئی نو مشکل، مگر اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کا، اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کا یہ توفیق عطا فرمائے، اور آنے والی ہماری جتنی اولادیں اور ان سے جو آگے بڑھیں گی ہماری نسلیں، ان میں دین کے داعی پیدا کرے، ان کو بھی، ہماری اولادوں کو بھی صحیح فہم دین کا عطا فرمائے اور ان کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے جو پڑھنے میں سمجھنے میں غلطیاں ہو گئی ہیں اس کو اپنی رحمت سے معاف فرما کے ہماری کوششوں کو قبول فرمائیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ سر، جزاک اللہ سر۔ تھوڑا سا
کوشش ہے، اپنی اپنی کوشش سے سب سیکھتے ہیں. اور بتایا نا میں کہ 30-35 سال پہلے ترجمہ پڑھ کے میں خود پریشان رہتا تھا کہ یہ جو الفاظ آئے ہیں یہ کہاں ہیں قرآن میں، عربی میں ایسا کوئی لفظ نہیں دکھتے. پھر وہ جستجو تھی جس کی وجہ سے تمام پھر گرامر سیکھنا اور پھر اس کے معنی نکالنا یا پھر وہ فعل فاعل مفعول یہ سب. تو ہم جو ہے اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم قرآن سے گرامر سیکھ رہے ہیں تو اس کو بالکل ذہن سے نکال دیجئے. ہم گرامر سے کچھ ہیلپ لے رہے ہیں جس سے ہماری سمجھ میں قرآن آ سکے کہ اس میں کون سی چیز، کون سا اسم فاعل ہے، کون سا مفعول ہے، کون سا حال ہے، کون سا تمیز ہے، یہ چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک بات کہنا چاہتی ہوں جلدی سے، وہ یہ کہ جیسے اپنے جو میرا تجربہ ہے اس سے بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری کلاس میں زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 آیتیں ہوتی ہیں. اگر سب لوگ ان 4 سے 5 آیتوں کو پہلے خود تیار کر کے آئیں، پھر جو دوسرا اگر اس کو کر رہا ہے اس کی انالیسس، تو وہ لکھتے جائیں کہ یہ چیز یہ ہے، اور پھر جب کلاس ختم ہو تو ایک مرتبہ اس کو پھر دیکھ لیں تو انشاءاللہ تعالی وہ بہت جلد پھر اس کو وہ کیچ کر لیں گے. صرف اپنی آیتوں پہ دھیان دینا اور پھر صرف کلاس ختم ہو کے اس کو بھول نہیں جانا ہے، اس کو بعد میں بھی پھر ایک دفعہ دیکھنا ہے اور اس پہ جو سمجھ نہ آئے اس پہ اپنا دماغ کو پورا لگانا، اور نہیں سمجھ آئے تو پھر وہ سوال پھر پوچھ لیں، جیسے آپ کہتے ہیں لکھ کے پوچھ کلاس نہیں لکھ کے پوچھیں. یا میں ہر آیت کے دوسرے دن 5 منٹ دینے کا وعدہ کیا ہوں کہ اگر اس میں آپ کو خود ریوائز کرنے کے بعد. یہاں پر ایک بہت اہم بات اور کام کی بات تم نے کی کہ جب پڑھنے کے دوران میں کوئی چیز ہو ذہن میں تھوڑی دیر کے لیے رہتی ہے اس کو لکھ لیں. وہ یملکون ہے، وہاں پر آپ کے قرآن میں بھی جگہ ہے تو فاعل اور فعل ہے، اس کا روٹ ورڈ لکھ لیں کاپی میں. اس کے بعد جو دوسری اہم بات ہے اس کا ریویژن ایک بار بہت ضروری ہے. اگر آپ ریوائز نہیں کرتے ہیں ایک بار بھی تو پھر زندگی بھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اٹس ویری الا ماشاء اللہ ویری ہارڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہونا. 2 آیتیں یا 3 آیتیں ہو رہی ہیں چھوٹی چھوٹی، اس کو آپ کے پاس دوسری کلاس شروع ہونے تک کبھی 4 دن کا وقفہ ہے، کبھی 2 دن کا وقفہ ہے، اس میں وہ 10 یا 15 منٹ آپ کے لگیں گے. اب آج کل تو بہت سارے لوگ فارغ ہیں اور ان کو کوئی کام دھندا بھی نہیں ہے، یہ کورونا کی وجہ سے گھر پہ ہی ہیں، تو دیر از مچ ٹائم فار دیم. لیکن 15-20 منٹ میں وہ 2-3 آیتیں جیسا ہم کلاس میں پڑھے ویسا آپ ریوائز کر لیں تو بہت جلدی آپ پک اپ کریں گے. لیکن یہاں سنیں اور اس کے بعد بند کر کے جا کے آرام سے بیٹھ گئے، دین دیر از نو چانس ٹو لرن اینی تھنگ. ریویژن بہت ضروری ہے. آج جتنا میں کیا آپ کی باری تھی یا نہیں تھی، لیکن اس کی انالیسس اسی طرح سے آپ لکھ لیں، کریں، ایک ایک لفظ کے اوپر اس کو انڈر لائن کریں، وہاں لکھ لیں اس میں فعل بھی ہے اور فاعل بھی ہے، مضارع ہے، ماضی ہے، اس کا یہ روٹ ورڈ ہے، یہ مشتق ہے. ایک کاپی بنا لیجیے اور کیا ہے، 5-10 روپے میں یا $2 میں $1 میں کاپی آئے گی. لے کے ایک پینسل یا پین اپنے ساتھ رکھیے، قرآن پہلے لکھ لیجیے، کاپی میں لکھیے. آپ کو میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، اور اسی سے ہم بھی سیکھے ہیں، میرا بھی سیکھے اور دوسرے بہت سے جو پرانے حضرات سیکھے ہیں، وہ یہ کہ اس کو نوٹ کر لیں، نوٹ کر کے ریوائز کریں، اور ایک آیت جو ہم اسٹڈی کریں گے اسی قسم کی سینکڑوں آیتیں آپ کو ملیں گی قرآن میں جو اسی پیٹرن پہ. پیٹرن چینج نہیں ہوتا، بہت کم چینج ہوا ہے. اسی طرح سے آپ کو ایک ہی جگہ ہمیشہ فعل فاعل مفعول ملیں گے، اس سے متعلق ملے گا، پھر وہ جہاں پر وہ جار مجرور ہوگا. ویسے اگر تھوڑے سے آیتوں کی آپ کی پریکٹس ہوگی تو پھر جیسے میں پڑھا رہا ہوں آپ بھی اپنے متعلقین کو آپ سے جو قریب ہیں ان کو پڑھا بھی سکتے ہیں، بلکہ خود بھی سیکھ سکتے ہیں، دوسروں کو بھی بتا سکتے ہیں. اور پھر علم ایسی چیز ہے کہ اس کو کبھی ترک نہیں کرنا چاہیے. یہ محض سے لے کے لحد تک ہے اور اس کو ہمیشہ جاری رکھنا، جب تک ہیں ہم اس سے دوسروں کو جو فائدہ پہنچا سکتے ہیں وہ فائدہ پہنچانا. اقبال خاص طور سے آپ بھی
اس کو بہت دن ہو گئے ریٹائر ہو گئے، وہ نہیں، وہی تو تھا آپ اور ہم اس کو بیچتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ خدمت کے لیے وہی جتنا استعمال کریں گے اس میں فائدے ہی فائدے، وہ بھی نیور فارگیٹ اینی تھنگ۔ ٹھیک ہے، اقبال سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کے؟ چلا سر نہیں بس ایسا لکھ لی ممتاز کی بچی کے لیے دعا کی ممتاز کی بچی کے ہاں لیے کل بھی کریں نا، بہت پڑے سب لوگ کر رہے ہیں انشاءاللہ، اس کے لیے بھی تمہارے داماد کے لیے بھی سب لوگ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جس جس کے جو پریشانیاں ہیں، کورونا سے جو متاثر ہیں یا کوئی اور بیماریاں ہیں، کوئی پریشانیاں ہیں، تو اللہ سے دعا ہے کہ اس قرآن کی برکت سے قرآن کے جو ہم پڑھ رہے ہیں اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، اور ان کی جو پریشانیاں ہیں، جو بیماریاں، اس کو دور کر دے، تمام مریضوں کو شفا بلا عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کے لیے آسانیاں دیا کر دے۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر۔